من له الكبرياء برداء الحق له الكبرياء بثناء الحق له الكبرياء بنداء الحق له الكبرياء بدعاء الحق له دعوة الحق نسلم ونصلي على سيد الحق أرسله بالحق نسلم ونصلي على سيد الكائنات إمام الحق بيان الحق لسان الحق إعلانا بالحق قرآنا بالحق برهانا بالحق دليلا بالحق خليلا بالحق جميلا بالحق أمينا بالحق حسينا بالحق حسيبا بالحق نصيبا بالحق حبيبا بالحق طبيبا بالحق نذيرا بالحق بشيرا بالحق سراجا منيرا بالحق عظيما بالحق كريما بالحق يتيما بالحق وسيما بالحق شاهدا بالحق زاهدا بالحق قائدا بالحق حجة بالحق سنة بالحق جنة بالحق لمة بالحق حسبة بالحق نسبة بالحق دعوة بالحق هاديا بالحق كاملا بالحق آملا بالحق علما بالحق علما بالحق ذاتا بالحق صفاتا بالحق آياتا بالحق حياة بالحق وفاة بالحق آناتا بالحق حركات بالحق سكنات بالحق عادات بالحق آيات بالحق ثم نشهد أن سيدنا سند الحق
سيدنا وإمامنا سيدنا بياننا سيدنا إتقاننا سيدنا تقينا سيدنا زكينا سيدنا صفينا سيدنا ولينا ونبينا سيدنا دليلنا وخليلنا وأميننا وعزيمنا وكريمنا ويقيمنا سيدنا أسوتنا وقدوتنا رأفتنا وشفقتنا وعظمتنا عظمة عظمة نظمة حشمة نبوة ورسالة وإدارة وسدانة وإمامة وقيادة وصيادة شريعة وطريقة وحقيقة شريعة ونسيمة ونتيما وكريما وعظيما ووسيما وأليما ونزيما ونازما وعادلا فاضلا كاملا أكمل الحق ونشهد أن من هو صدق الوراء إمام الهدى إمام الأتقياء إمام الأزكياء إمام الأنبياء إمام الأولياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على عدل محمد صل على صدر محمد صل على فضل محمد صل على عمل محمد
وجبل محمد صلی علی رمل محمد صلی علی شعل محمد صلی علی عظم محمد صلی علی بنظم محمد بنظر محمد بحضر محمد بسفر محمد بروضة قبر محمد صلی علی بقدر محمد بأجر محمد صلی علی بإعلان محمد بعنوان محمد بفرقان محمد صلی علی بیان محمد صلی علی اعلان محمد صلی علی عنوان محمد صلی علی ایمان محمد صلی علی قلب جنان محمد صلی علی فرقان محمد صلی علی برهان محمد صلی علی براهین محمد صلی علی فراهین محمد صلی علی قوانین محمد صلی علی جبین محمد امین محمد حسین محمد صلی علی وسیم عظیم کریم یتیم محمد صلی علی بکتفین محمد افزنین محمد عینین محمد بشفتین محمد بیدین محمد بمرفقین محمد برجلین محمد برکبتین محمد امرین شملین امرین عظمین نظمین حسبین حسنین محمد کریمین محمد شریفین محمد امرین طرفین عظمین نظمین حالین دارین کالین محمد جمال جلال اقبال محمد صدق مقال یعول مقال محمد حالت عدالت وقالت ادارت صدارت اقامت دیانت فلایت عنایت ہدایت حجت لجت سنت جنت لنت غفرت عصمت نسبت ہجرت حجرت محمد اللہم صلی علی محمد اسمین محمد نسبین محمد اللہم صلی علی محمد لسان محمد قلب جنان محمد صلی علی عفان محمد صلی علی عفت محمد صلی علی عصمت محمد صلی علی نسبت محمد نسبت حکمت حشمت محمد قوت قوت بنوت نبوت محمد رسالت ادارت صدارت اقامت دیانت شرافت محمد صباحت ملاحت دیانت امامت فلایت حجت سنت جنت لنت امت صلی علی محمد وعلا آل محمد اہل آل محمد جمل عمل محمد رمل شمل محمد نظم عظم بزم اسم جسم محمد روح وجوہ وجہ محمد خشوع بدی ولی نبی تقی سقی شفیع محمد شفیع اشفاء اولا اعلا اکبر اجمل اجدر اکبر ازہر اسد اشرف محمد ازرف محمد اسعد محمد صلی علی اطبب محمد احبب محمد انصب محمد انصر اکمل اجمل اجدر اکبر محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ قابل صد احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں محض مسلم مخلص مباہد بھائیوں السلام علیکم اللہ جل جلالہ دا بے انتہا بار شکر
جس ذات ذوالجلال والکمال لجپال نے محض اپنے فضل اور عنایت کے پیش نظر دین اور دین دی مقدس نسبت کے ماتحت اساں تساں کام یا نام دے مسلمانوں چند گھڑیاں واسطے مل بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی۔ برادر عزیز حضرت مولانا عطاء اللہ حذیفی صاحب دے حکم اور ارشاد دی تعمیل واسطے تھوڑی خدمت دے اندر حاضری دا اللہ نے پہلی مرتبہ شرف بخشے۔ دعا ہے کہ اللہ میری اور تھوڑی حاضری نو ملاقات نو دارین اور کونین وچ اللہ سعادت اور بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ اصل بیان دا مقصود اور مطلوب جو ہے انہوں نے بڑے مختصر وقت دے اندر بہت کچھ تساں حضرات دی گوش گزار فرما چکے۔ انہوں نے ایسے پر مغز بیان تو بعد کسی بیان دی کوئی ضرورت تو نہیں، البتہ اپنی حاضری نو باعث سعادت سمجھدی ہویا تھوڑی خدمت دے اندر چند گزارشات کرنے دا ارادہ رکھ دا۔ دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دی روشنی دے اندر کچھ بولنے دی توفیق عنایت فرماوے۔ بعد ازاں اللہ فریقین نو سامعین نو متکلمین نو اللہ اس کے عمل دی توفیق عنایت فرماوے۔ کچھ بندے آرام کرن دے ارادے نال اکھاں بند کر کے بیٹھے تے کچھ کھول کے بیٹھے۔ اس واسطے تھوڑی دیر واسطے اگر تساں اپنی بیداری دا اور چوکنے اور ہوشیار ہو کے کوئی دو گلاں سنن دا ارادہ رکھ دے ہو تو پھر یہ آرام دا ارادہ چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، توجہ ہے؟ وہ بعض اوقات گڑیاں تے بندے گلاں لکھی ہوندے انہاں تے پیچھے بندہ پڑھے حیران تا ہوتا ہے نا۔ وہ ایک گڈی دے پیچھے پہ دیکھیا لکھیا پیا ہے پگلی آرام نہ کر، پگلی آرام نہ کر، منزل دور ہے شام نہ کر۔ تھوڑی ساڑی منزل بڑی دور ہے، اس واسطے آرام دا وچ وقت کوئی نہیں۔ تو کرنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ بولے تو انی ہو جی میں اتنے ستے پہ ہو جی سارے جاگ دے پہ ہو تو سارے میرے نال کوئی ہاں نہ تکیتی رکھو نا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی دو چار گلنا ہو جانیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا اور دنیا دے اندر رہن والے انسان یعنی مسلمان واسطے جو قانون اللہ نے منتخب کیتے وہ قانون تیری میری بہتری واسطے بنائے، تیری میری فلاح دارین واسطے اللہ نے قانون کا انتخاب کیتا ہے۔ اگر وہ قانون تیرے جسم تے فٹ آ جاوے، میرے وجود تے فٹ آ جاوے، کسے چھوٹے وڈے تے وہ قانون اللہ دا فٹ آ جاوے تو پھر اس دا فائدہ اے ہونا ہے
کہ اس بندے دی زندگی وچ جتنے گناہ ہونے اللہ پاک وہ گناہ اتھائیں ختم کر دے سی جدوں اللہ دے دربار وچ اس بندے دی اللہ نال ملاقات ہونی ہے او دے پلے تے او دے نامہ اعمال وچ گناہ کوئی نہیں ہونا اس واسطے اللہ پاک نے بڑا سوکھا سستا تے آسان قانون یہ ذکر کیتا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ دنیا دے جہان وچ تیری زندگی دے اندر اتار اور چڑھاؤ آمنا ہے تیری زندگی وچ نشیب و فراز آندے راشے مگر اللہ فرماتا ہے تو اپنے ذہن وچ ہکو قانون بٹھا گئے ہکو ضابطہ تے اصول اپنے دل دماغ دی تختی تے لکھ دے اور نقش کر دے وہ قانون یہ ہے کہ دنیا بدل جاوے دنیا تبدیلی آ جاوے دنیا دے اندر حالات چینج ہو ونجن دنیا دے اندر اتار آ جاوے چڑھاؤ آ جاوے نشیب آ جاوے فراز آ جاوے دنیا دے اندر دکھ آ جاوے سکھ آ جاوے خوشیاں آ ونجن غمی آ ونجن صدمے آ ونجن مصیبت آ ونجن ازمائشاں آ جاوے آلائشاں آ جاوے امتحان آ جاوے مگر اللہ فرماتا ہے تو اپنے صحت تے دل دماغ ہکو قانون رکھی کہ مینوں کسے چیز نال کوئی قرض نہیں میں اپنی زندگی دی لین انجے رکھنی ہے جی میں اللہ دا حکم جی میں اللہ دا حکم ہے اللہ فرماتا ہے جی میں تینوں آکھی ونیا اس سے میرے آکھنے تے ڈٹ ون اور اتھائیں کھلو ون وقت اللہ فرماتا ہے تیری کانڈ میں ہی کوئی نہیں لگن دے وقت میں تیرے نال ہو سکتا وقت اللہ کریم فرماتا ہے جے تو میرے آنکھیں لگ کے میرا حکم سمجھ کے میرا عمل سمجھ کے تو ایک جگہ تے ٹھہر گیا تے رک گیا اللہ کریم فرماتا ہے اے تیرا ٹھہرنا تے رکنا بھی عبادت پڑ جاسی میں اللہ تو اعلان کر دے ساں کہ اس بندے دے نام اعمال وچ لکھو کہ جڑا رکے ہے میری وجہ نال اے بھی عبادت لکھو جے میرے حکم نال چلے اے بھی عبادت لکھو میرے حکم نال سنتا ہے اے بھی عبادت لکھو میرے آنکھن نال جاگے میرے خالد دل و تو سے رمضان والے پاسے ٹول دی پئی کیونکہ روزے سر تے آیا کھڑے توجہ ہے اور بات تھوڑی جی ٹیوننگ دی ضرورت توجہ ہے جدو گڈی ہچکولے کھاوے تو ضرورت کیڑی شے دی ہوندی ہے ٹیوننگ دی ہوندی ہے اللہ پاک تیرے میرے واسطے یہ مہینہ رمضان دا ٹیوننگ دا جے گڈی دی ٹیوننگ ہو ونجے والے انجن ہی اپنی جگہ تے آ جاندا ہے سپیڈ ہی اپنی جگہ تے آ جاندی ہے او دی کیفیت تے حالت بالکل برقرار ہو ویندی ہے اگر ٹیوننگ نہ ہوے تے والے ایک مرض پیدا ہوندا ہے 2 دن بعد دوا ہوندا ہے وتریا ہوندا ہے چوتھا انہاں ساری مرضاں دا علاج ہے کہ وقت دے اوتے بندہ اگر اپنے جسم دی ٹیوننگ کرا لوے تے اللہ 1000 بیماریاں تو نجات دے دیندا ہے اور بندہ رمضان دے مہینے چ اللہ دی مرضی نال اللہ کہ اس ٹائم کھاونا ہے اس کھاتا ہے اللہ دے رسول فرماندے نے جڑا لقمہ کھادا ہی نہ کھادا تو اپنی ضرورت واسطے مگر کھادا اس ٹائم میں چاہیے جڑے ٹائم میں میرے رب دا حکم ہن اے تیرا سحری دے ٹائم کچھ کھاونا یا پیونا اللہ دے رسول نے تا فرمایا تسحروا فإن في السحور برکۃ اللہ نے اس لقمے میں برکت رکھ دیتی ہے ہمیں طلب نہ بھی ہوگی اللہ کا حکم سمجھ کے ایک لقمہ ہی کھاوے تے اللہ اتنی برکت دے سی کہ 14 گھنٹے آسانی نال گزر گئے اللہ دے حکم تو بغیر کوئی وقت گزار کے بھی کھا توجہ ہے 11 مہینے پہلے گزرتے ہیں سارا ٹائم گزرتا ہے بولو جدو ٹائم روٹی دا آوے کتنی طلب ہوندی ہے جے ٹائم تے روٹی نہ ملے تے انج پتہ لگتا ہے جو بندہ بندے کو کھاون لگا ہے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے بندہ ویکھدا ہے اس واسطے جدو اللہ دا حکم سمجھ کے بندہ کوئی عمل کردا پیا ہوتا ہے اس عمل دے اندر چونکہ حکم اللہ دا ہوندا ہے
اللہ پاک وہ دے مطابق آسانیاں ہی پیدا کر دیتا ہے، وہ دے مطابق توفیق ہی دے دیتا ہے، ہمت ہی دے دیتا ہے، قوت ہی دے دیتا ہے، جس نال بندہ بڑی آسانی نال اللہ دے حکم نال وقت نبھا چھوڑتا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک دا جی میں حکم آ جائے اس حکم تے ڈٹ جانا ضروری ہے، اس دے اگے پسو پیش نہیں کرنا، ہیلا تے بہانہ نہیں کرنا۔ ایج نہ ہوئے رمضان دا چند نظر آوے تے تیرے ہاتھ کی خیر پکڑی، اے ڈاکٹر صاحب نو وکھاؤ ہاں نا، توجہ ہے، وہ 6 سال پرانیاں بیماریاں تیری جاگ پہ دیا، 11 مہینے ٹھیک ہوندہ ہے، رمضان دا چند نظر آوے بیمار ہو گیا، یہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر اینو لکھ کے دے دیتا ہے، توجہ ہے۔ یہ جڑے کوئی تو ہیلے بہانے بنا رہے ہیں، جس روزے دا حکم دیتا ہے انہوں تو پتہ ہے نا، وہ تو تیرے اندر نو جان دا کھلا ہے، توجہ ہے۔ عید دے چند نظر آون تو پہلے سیویاں کھاون واسطے ٹھیک ہو گئے، توجہ ہے، پوری برات ہی بھر کے رکھ سکو تے بیمار پیچھے نہیں رہے، مگر ایک روزہ رکھنا پوے تے بندے نو 1000 بیماریاں پیدا ہو۔ ایدہ مطلب ہے یہ بندہ اللہ دے حکم نال چلن والا، جبکہ اللہ حکم دیتا ہے کہ جدو میں کوئی کام دس دے وہاں اس کام کے مطابق تیری ایک حرکت عبادت کا روح دھار کے اللہ دے دربار پیش ہو گئی، یہ میرے حکم دے کے آئی مائی شائی کی تھی، اللہ کریم فرماتا ہے میں تیری تھائیاں کر سکتا، میں تیروں مٹا سکتا، میں تیروں ختم کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے میری طاقت تو واقف ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز سے قادر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو حکم دیتا ہے چپ کر کے سر تلے سٹ کے میرا حکم من لیا کر۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کیوں آکھے؟ اس واسطے آکھے کہ اے حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے حکم دے کے تجاوز کر رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں، اے اپنی مرضی کے تابع ہو گئے، اے اپنی خواہش دا بندہ ہے، اے میرا بندہ نہیں۔ جی بندہ اللہ دے حکم کو انجے سجے کھپے ہٹن دی کوشش کرے، اللہ دے طرف فتوہ لگ لیتا ہے کہ اے بندہ خواہش پرست ہے، اے دا خدا تے مشکل کشا، اے دی اپنی مرضی ہے، اے میری مرضی دا بندہ۔ توجہ ہے؟ جاگ دے پر یہ گل اوکھی تو نہیں شروع ہوتی، ہاں یہ گل ٹھیک تھی آج اے دیہڑا ٹیو نہ لگا اچھا۔ بہرحال اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر کئی مثالیں دے دی ہیں جس نال گل پتہ چل رہی ہے، تا اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ میں اللہ نال ایمان رکھی کھلا ہوتا ہے، میں اللہ نال امید رکھی کھلا ہوتا ہے، اس بندے دی حالت ہے ہوگی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا جاگدے پہ ہو رہا یہ مسئلہ سمجھ دوں نہ آنے جڑے جاگدے پہ ہو
یہ تو سب میرے استاد کو سنے اسی نا توجہ ہے پتہ چلے بھی اتنے بڑے بیان کر کے گئے بہت مرتبہ انہوں نے اتنے آمد ہوئی ہے توجہ ہے میں آدھا ہوتا کہ ساڑھے اکابرین کا خلوص اگر دیکھے جاتے لوگ آدھے کیسے انہوں سیکلوں تے بھی لے کے آئے گھوڑے تے چڑھا کے آئے پیدل لے کے آئے انہوں نے وہ خلوص والے حالات واقعات سنے جاویں تب میں آدھا ہوں کہ جتھوں اشاعت التوحید و سنت دا کوئی بزرگ کسے بستی چو گزر بھی جاوے تے اللہ اتھے موحد پیدا کر دے سبحان اللہ گزر بھی جاوے انہیں چا اللہ اتنی خلوص رکھے ہاں اتنی بڑا اخلاص رکھے ہاں اس اخلاص نے سر دے بحمداللہ آج بھی جمعیت اشاعت التوحید و سنت اپنے پیروں تے قائم کرے ہزار اختلاف دے باوجود ہزار تنازع دے باوجود او بزرگاں دا اخلاص تے خلوص ہے کہ جماعت دا نام آج بھی زندہ جاوے ہے انجھے ہے کہ کوئی نہ ستے پہ ہوا جواب نہیں دیتا تو سن جتھے بزرگاں نے آگے باقاعدہ محنت کیتی ہوئے باقاعدہ راتاں اتھے گزاریاں ہوئے لوگاں نال ملاقاتاں کیتی ہوئے رب دا قرآن سنایا ہوئے کیا خیال ہے اتھے اثر نہیں ہوگا اتھے اللہ نے رنگ نہیں چڑھایا لوگوں نے اتھے توحید دا الحمدللہ یہ ساڑھے کو جڑی دولت توحید دی ہے یہ انہاں بزرگاں دی محنت ہے ساڑھے کو قرآن دی دولت اور قرآن دی پہچان اور قرآن تے تھوڑا ساڑھا ایمان یہ ساڑھے اکابرین دی محنت ہے ساڑھے بزرگاں دی محنت ہے خصوصی طور تے میرے استاذ المکرم نے 50 سال خدمت کی تھی 50 سال دی زندگی میں کریا بستی بستی ہر گلی کوچے شہر اور دیہات دے اندر انہاں رب دی توحید دا پیغام پہنچایا آج نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ آواز توحید دی آج بھی ہر گلی تے محلے دے اندر تو سب گزر سو تے توڑے کرنا تے توحید دی آواز آج بھی آ یہ اس اخلاص دا نتیجہ ہے کیا خیال ہے بھائی جاگ دے پہ ہو کئی لوگ شو دے آدھے انہوں دا نام نہ لیا انہوں دا تذکرہ نہ کہ مایا کہ چلو میں تذکرہ نہ کر سکتے جدو بزاری جو گزر سو موبائل باج پوسی موبائل دیا ٹیونہ باج پوسی توجہ ہے کسے گھر دے کولو گزر سو تے گھر کی جو قرآن دی آواز آ رہی ہو سی او کتھے روک سو تے کتھے منع کر سو تے کتھے پردے پاسو تے کس جگہ میں اس کی مخالفت کر سو جب رب دا قرآن ایک بندے بیان کیتا ہے میرا ایمان ہے جب تک کہ قرآن موجود ہے اس بندے دا نام بھی موجود ہے اللہ قرآن والے نو علامہ سید خان صاحب ملتانی توجہ ہے جاگ سو مگر بزرگاں دے ناموں عزت دیونی چاہیے بدنام انہاں دی محنت نو پانی لانا چاہیے انہاں دے لائے ہوئے بوٹے پٹنے نہیں چاہیے کئی لوگ شدے بوٹے پٹن تے لگے ہوئے میں آدھا ہوتا کہ اساں تا اس باغ دے مالی باغ انہاں لائے محنت انہاں کی تھی اساں صرف پانی لا کے اس بوٹے نو سر سبز دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ پانی لگنا ہے اللہ دے قرآن کا ان الذین قالوا ربنا اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں جنہ لوگاں نے دنیا دے جہان اچ ایمان قبول کیتا ہے لا الہ الا اللہ اے اقرار کیتا ہے خالصا من قلب کا اپنے دل نال سچے دل نال توحید علی مسئلے نو قبول کرنے ہیں تے آدھا ہے ربنا اللہ او لوگو میری بتھی چھٹی دا مالک ہوئے او لوگو میری کھوٹی کھری قسمت کھری کرن والا ہوئے او لوگو میرو نفع نقصان دے والا ہوئے او لوگو میرو روزی تے رزق دے والا ہوئے او لوگو میں بیمار ہو ونجا شفا دے والا او ہوندے
صرف ایک گل کرن کمال کوئی نہیں بلکہ میرا حکم ہے کہ جدا ایک گل کرے والے اس گل نو پانی لاونا ہے والے اس گل دے اوتے ٹٹ وجنا تے قائم ہو وجنا ہے برادری نہ سمجھے روس وجے قوم والے لڑ وجے برادری والے لڑ وجے علاقے معاشرے والے لڑ وجے سارا جہان دشمن بن وجے اللہ فرماتا ہے سارے جہان دی دشمنیاں تے چالویں پر میرا حکم ہے کہ ثم استقاموا والو اس گل دے اوتے ڈٹ وجنا کمال ہے اس گل دے اوتے کھلو وجنا کمال ہے جڑی گل کیتی دنیا دے سامنے میرا مشکل کشا اللہ میرا حاجت روا اللہ میری بگڑیاں بڑھاون والا اللہ جے میں بیمار ہو ونجاں تے مینوں شفا دے والا توجہ ہے اتھاؤں پتہ لگتا ہے جب بندہ بیمار ہوئے تے دیا کلاوے تعویذ لکھا ہونا وَل ایک جڑا وعدہ کی تسین الذین قالوا ربنا اللہ او کیڑے پاسے کیا ایو سبق توحید دا ایو سبق قرآن دا جس سبق دے ہوتے تو ڈٹ وجنائی تے قائم ہو وجنائی آنکھ بیمار ہو وجناتے جائیں بیمار کی تے شفاوی انی آنکھ جیوے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلا آدھا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلام ہے او کنات والے ہو میں جدہ بیمار تھی ونیا میریاں بیماریاں نو شفا وچ بدلنا نا میرا اللہ رب اللہ او دینا مینوں بیماری کوئی نہیں کر سکدا او دینا مینوں شفا بھی کوئی نہیں دے سکدا اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام فرماندے ہو یطعمنی وَيَسْقِينَ جدہ میں بھوکا ہوں میری بھوک دا علاج کرن والا بھی اللہ تے جدہ میں پیاسا ہوں میرے پانی دے انتظام کرن والا بھی میرا اللہ ربنا اللہ جڑے میں بندہ دعویٰ کر لوے جڑے میں اللہ نو اپنے دل دے اندر آکے دے جگہ چا دے وے کہ اللہ اس دل لے کھانے دے اندر ایک اللہ دا مقام رہ سکتا ہے رب اللہ بندہ چاکے زمین تے کھلو کے آنکھے رب اللہ دکھ جوئی آنکھے رب اللہ سکھ جی آنکھے رب اللہ جہاد دے میدان جوئی آنکھے رب اللہ حضر میں چاہوے تے رب اللہ سفر میں چاہوے تے رب اللہ اللہ دی آوازہ کھلا لیتا ہوئے صداوہ کھلا لیتا ہوئے اللہ فرماندے صرف دعوے کرنا تقل پڑھنی کوئی نہیں پر جڑے ملے اس رب اللہ آکھن دی وجہ دے نال دکھ بھی آونے نہیں مصیبتاں بھی آونیاں نہیں کڑے امتحان بھی تیرے تے آونے نہیں اپنے تیرے مخالف ہوئے سنی علاقے والے مخالف ہوئے سنی ملہ تے پیر تے گندی نشید مخالف ہوئے سنی وقت تیری جانو میرے کرن واسطے تیار ہوئے سنی وقت تیرے رستے جو رکاوٹ نہ بڑھنا ہے وقت تیرے نارو سوشل پہ کانٹ بھی کرنا ہے وقت تیرے قتل دے منصوبے بھی نہ بناونے ہیں وقت تیرے متتیاں ریتا تے بھی نہ لٹاونا ہے وقت بارے تلے بچھا کے بھی اتے تے بھی لٹا دے ہونا ہے مگر اللہ پاک فرماتا ہے جڑے میں آنکھیں رب اللہ ایک اللہ نال میرا ایمان جڑ گیا ہے بالکل پک گیا ہے تے پکا لوہا ہو گیا ہے اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا اس لئے ڈٹ وجنا تیرا کام ہے تو انعام آدیاں بارشاں وسا دیونا میرا کام ہے جڑے ویلے بندہ اس نے کامت اختیار کریں گے جڑے ویلے بندہ مسئلہ توحید اقرار کر کے ڈٹ ویندا ہے اس ویلے اللہ پاک فرماندا ہے بل میرے طرف تسلیاں شروع ہوندیاں نے تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے اٹھی امداد واسطے اتار دینا فرشتے انہوں پیغام دے واسطے اتار دینا
اللہ دے طرفوں فرشتے آ کے پیغام دے دیں. پتہ ہے پیغام کہنا دے دیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. او بندہ اللہ پیامائی جے میری وجہ نال میرے حکم سمجھ کے مسئلہ توحید تے ڈٹ کے قائم ہو گئے, میرا عمل سمجھ کے مسئلے تے ڈٹے کھلے مضبوطی تے نہ رب اللہ تے قائم ہو گئے. اور اللہ پاک دا پیغام ہے لا تخافوا, ڈر نہ کری, ولا تحزنوا, غم بھی نہ کھاوی, تیرے ڈر بھی دور ہو گئے, تیرے غم بھی دور ہو گئے. ولا تحزنوا, ہن تیرے تے اگلے غم بھی کوئی نہیں آنے, ہن پچھلے خوف ہی تیرے تے کوئی نہیں آنے. ہن کے ہونے ابشروا بالجنہ, ہن تیرے مرن دی تیرے جنت جے داخل ہون دی پھر کوئی نہیں ہونی. اللہ فرماتا ہے بچوں میرے فرشتے ہو, اس بندے نو میرا پیغام دے کے آؤ کہ جانی میرے نام تے دے دے میں رب اللہ تے جانی قربان کر دے میں. کہ اللہ بیان نہیں سودا مہنگا نہیں, سودا سستا کر لوی, سودا کر لوی. اللہ کیا مل رہے, اللہ نے میرے فرشتے انہوں کو ابشروا بالجنہ, میں اللہ دا وعدہ ہو گیا جڑے میں دنیا تو تیری روح نکل دی پی ہونی ہے, اگا بہشت برین دے 8 دروازے میں کھلوا دے. یدخلون الجنت بغیر حساب, او تیرا حساب ہی نہیں ہونا, اتھے تیری تیری کوئی لگنی, سدھا تیرے جنت داخل کرنا ہے. ابشروا بالجنہ, جڑی جنت اللہ تیرے نال وعدہ کیتا اس وعدے تے اللہ پورا اترنا ہے. وہ جنت تیرے کھاتے پا دینی ہے, تینوں عطا کر دینی ہے. پھر اللہ پاک فرماندا ہے اگلی گل سن کے, نحن اولیاء فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا میں میں تیرے نالا, آخرت میں تیرے نالا, تیرا مددگار بھی میں, تیرا ناصر بھی میں, تیرا نافذگار بھی میں, تیرے معاملہ میں اپنے سپرد کی لکھنا, تینوں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ پاک فرماتے میں تسلی دینا, یہ دنیا میں دکھ آ گیا, تیرے دکھا نو سکھت بدنامنا میرا کام ہے, تیرے دشمن نو تیرے پیرا میں چھپاونا میرا کام ہے, مگر تیرا کام ہے ثم استقاموا. توجہ ہے بھائی, لا الہ الا اللہ دا آکھنا بڑا سوکھا ہے, ایک منٹ ہی نہیں لگتا بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, مگر اس کلمے تے اگلا وجہ کے نبھاونا اور اس کلمے تے مصیبت دے وقت ڈٹ بننا اصل خوبی تے کمال ہے. اللہ نے اتھے گل نہیں مکائی کہ رب اللہ نہ ثم استقاموا, اس تو بعد اس گل تے پیرا دیونا. توجہ ہے, کئی شودے مولوی ہوتے صبح اور مسئلہ, شامی اور مسئلہ, جڑا اپنے زبان دے مسئلے تے پانی نہیں دے سکتا, اپنے ایمان تے کی میں پانی لا سی, اپنے ایمان تے کی میں پہرہ دے سی, جڑا اپنی زبان دا پہرے دار نہیں بڑھ سکتا. توجہ ہے, صبح کچھ, شام نو کچھ, صبح آکھیا کافر ہے, شامی آکھیا مسلمان ہو گئے. توجہ ہے, چونکہ فتویاں دی مشین اپنے گھر دی بڑی ہوئی ہے, جس تے فٹ کر دے وہ جنہوں کافر بنا دے وہ, جنہوں مسلمان بنا دے وہ, جنہوں منافق بنا دے وہ, جنہوں جاہل بنا دے وہ, جنہوں عالم بنا دے. اتھے دیر تلک دی, چونکہ کمپیوٹر دور آ گیا. دور کیڑا آ گیا, کمپیوٹر دور, ہر شے کمپیوٹر, دین ہی کمپیوٹر ہو گئے, فتوے کمپیوٹر ہو گئے, تے مسئلے بھی کمپیوٹر ہو گئے. اور تساں کنڈان والے کے ہو, تساں پرانے دیہاتی ہو یا کمپیوٹر ہو گئے ہو. ثم استقاموا, اللہ فرماتا ہے کمال کا تائم ہے کہ تم اپنی گل کر کے گل تے پہرا دے میں, اگر گل تے پہرا نہیں دے سکتا تا گل بھی نہ کر.
جے مسئلہ بیان کر کے وہ دوتے ڈٹ نہیں سکتا تے مسئلہ بھی بولو مسئلہ بھی بیان نہ کر جے مسئلہ بیان کرنا جان دے دیوی وطن دے دیوی اپنی عزت قربان کر دیوی اپنے ادارے قربان کر دیوی اپنی شہرت مشہوری قربان کر دیوی مگر مسئلے سے داغ نہ لگن دیوی اللہ فرماتا ہے میں تا اسے گلتے دنوں پکا کرنا ہے جیدی وجہ دے نام میں وعدہ کیتا ہے نحنو اولیاء فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ تیری آخرت دے معاملے بھی ٹھیک ہوئے سر تیری دنیا دے معاملے میں آپ سدھے کر دے سا مگر شرط ہے کہ جڑی گل کی تھی ہو دل میں توجہ ہے مثال دے وہ پتہ لگ وجہ نا اللہ دے پاک باز بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی منن والی ہے توجہ ہے ابو جہل کو خبر ہو گئی ہے کہ مکے دی فلاں گلی محلے دے اندر ایک عورت رہندی ہے جڑی بڑھاپے دے اندر ہے اور نہیں بھی کمزور ہوئی حتیٰ کہ بڑھاپے دی وجہ دے نال دے ہاتھ بھی کم دینے او دا سر بھی کم دے تے او دا وجود تھر تراہٹ دے اندر ہوتا ہے جنہاں اپنے سر نو بھی کامو نہیں رکھ سکتی اپنے وجود نو بھی کامو نہیں رکھ سکتی ہے بھی غلام تے لونڈی تے کنیز قسم دی عورتیں تے لوگاں دے گھر محنت کر دیئے لوگاں دے برتن دھو دھو کے اپنی زندگی دے لگ پہ گزر دیئے تے اس نے اپنی زبان نال گلی دے اندر کھلو کے تے اقرار جگہ تے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ربنا اللہ شروع کر دیتا ہے آج تو بعد میرا مشکل کشا لات بھی کوئی نہیں منات بھی کوئی نہیں عصہ بھی کوئی نہیں حکم بھی کوئی نہیں فد بھی کوئی نہیں سوا بھی کوئی نہیں یغوث بھی کوئی نہیں یعوق بھی کوئی نہیں تے نصر بھی کوئی نہیں کوئی مویا بھی نہیں تے جیتا بھی نہیں فرشتہ بھی نہیں انسان بھی نہیں کوئی نوری نہیں کوئی ناری نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں رب اللہ میرے سارے معاملات میرے اللہ دے سپرد ہو گئے میرا رب بھی ہوئے میرا مشکل کشا بھی ہوئے حاجت روا بھی ہوئے بگڑیاں بڑھا والا بھی ہوئے دکھ دے والا ہوئے سکھ دے والا ہوئے بیماریاں دے والا ہوئے شفاواں دے والا اے جڑے ویلے اس گل کیتی اے گل پہنچی مکے دے وڈے سردار تے چودھری دے کناں تے توجہ ہے ابو جہل نے کرنا تے آواز پہنچی ہے اس کہے ہوندی کونے میرے جیدیاں رب اللہ آکھانا لی میرے جیدیاں محمد پاک میرے بھتیجے دے دین دی تائید کرن والی تصدیق کرنی ہوندی کونے اج کرا انہوں جلدی جلدی پکڑ کے جکڑ کے میرے کول پیش کرو میرے دربانے چنو حاضر کر دے وہ مائی شوتی پکڑی گئی بڑھاپے دے اندر ایمان تا دل چ مضبوط ہے مگر جسم کمزور ہے ایمان تا دل چ تکڑا ہے مگر جسم دے لحاظ نال نحیف بھی ہے کمزور بھی ہے تے غریب بھی ہے حقیر بھی ہے فقیر بھی ہے ساری چیزاں نال لگی ہوئی ہیں مکے دے اندر غربت بڑی عجیب و غریب قسم دی ہے نہ کھاون دی کوئی چیز نہ پاون دی کوئی چیز نہ پیون دی کوئی چیز بڑی مشکل دے اندر وقت دنیا گزار رہی ہے او مائی گٹھی نو پکڑ کے کھیلنا جڑے میرے ابو جہل دے کول سامنے پیش کیتا نے اس ویلے ابو جہل آتا سنیرا میں سنیا ہے تو محمد دا کلمہ پڑھ لے تو بھی آدھی کھلی رب اللہ اس ویلے سنیرا نو اللہ نے دیتی قوت گویائی
بولن دی جرت دیتی تے طاقت دیتی آکھن لگی ابو جہل یہ تیرے کنہ تے آواز آ گئی ہے تاول میری زبان تو بھی سن لے جیڑا کچھ سنے آئی سچ سنے آئی توجہ ہے انہوں نے پتہ ہے مکے دا وڈیرا بھی ہے تے چودھری بھی ہے تے بڑا سالم بھی ہے پتہ لگدا پہ ہاں کہ سمجھو اپنی تلی تے انگارہ رکھنا تے ابو جہل دے سامنے لا الہ الا اللہ دا اقرار کرنا برابر ہاں مگر مائی دے دل جدو ایمان آگے وقت نال ثم استقامو یہ صفت استقامت بھی نال آ گئی ہے کیونکہ اس کے وقت انہیں ایمان دا فائدہ کوئی نہیں جو گھر میں چاہتا لا الہ الا اللہ تے مصیبت دے سامنے آکا ہاؤلا ولا الہ نہ سجے نہ کھبے نہ آگے نہ پیچھے جن پہاڑوں لتھا نہ منہ نہ متھا آدھ کچا دے آدھ پکا ایک گلتا نہیں ہونی چاہیے یہ آگے ابو جہل پچھڑ دے تو بس دسا نہ کھول کے آکھن لگی جنا کچھ سنے سچ سنے آئی میں کلمہ پڑھے محمد پاک دا دے کھول کے پڑھے چھپ کے نہیں پڑھے اعلانیاں پڑھے اپنے مسئلے جو تے آج بھی قائم تے کل بھی قائم جو کچھ کرنا ہے فقط میں اپنے فیصلے تے قائم میں تیرا فیصلہ کوئی نہیں منیا نہ تیرے فیصلے منن واسطے میں پیدا ہوئیا جس نے نو پیدا کیتا میں تا او دا حکم منن واسطے آئیا او دے حکم تے چلن واسطے آئیا او دا حکم چلن تے چلسا کھلون تے کھلوسا بیٹھن تے بیٹھسا اٹھن تے اٹھسا بولن تے بولسا چپ دے آیا تے چپ کرے سا کھاون دے آیا تے کھاسا روک دیتا تے نہ کھاسا پیون دے آیا تے پلا پلاون دے آیا تے پیسا یہ حکم مالک دا ہونا ہے میں تیری پابند کوئی نہ میں اپنے اللہ دے حکم دی پابندہ اس میں سے سنے ایک سچ سنے میں مسئلہ من چکیاں اس کا تیرا کیا خیال ہے زنیرہ ایک گل کر کے تم بچ ویسے ایک گل کر کے تو بچ میں سے او سکے بچہ یا نہ بچہ لا الہ الا اللہ کا بچ دے میرے بچن نہ بچن نال تگل نہیں بڑھدی جینا کچھ میں اندر رکھی کھلیاں اے بچ بچے سارا کچھ موک بننے سارا کچھ کھوٹ بننے سارا کچھ ترٹ بننے سارا کچھ مس بننے سارا کچھ روس بننے سارا کچھ کھپ بننے مینوں کسی چیز نال پرواہ کوئی نہیں ایکو لا الہ الا اللہ بچ بننے او ساکہ زنیرہ تو میری واقف کوئی نہیں چنگی گلے اس گل تو پیچھا ہٹ ورنہ ہونے تیرا انجام ساری دنیا میں ویکھنا ہے اس نے زنیرہ کھن لگی کہ اس گل تو پھر نہ ہویا تاوال میں پڑھیا کیوں ہے یہ ہٹنا آئی تاوال توجہ ہے ہٹنا آئی تاوال پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں جے مسئلہ بیان کرنا توجہ ہے تے والا میں کر چھوڑے جی پیچھا ہٹنا ہوئے تے مسئلہ بیانی میں نہ کرہا اپنے ایمان دا اعلانی میں نہ کرہا ایک کیا ہویا کہ بیان بھی بندہ کرے تے اعلان بھی کرے حالات دے شکنجے چڑھن حالات دے شکنجے چڑھن تے وضو ترٹ بنجے یہ انسان تن ہویا گدڑ ہویا نا توجہ ہے ایماندار آدمی شیر علی زندگی گزارتا ہے کیا لوگ آتے نا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے اسی لیے لوگ مثالیں دیتے ہیں یہ مثال ہر کسی زمانے میں فٹ آتی ہے ہر کسی پہ فٹ آتی ہے جو اپنے ایمان کا سودا کرے جو اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام رہتا ہے وہ خاصیت دنیا والآخرہ اس کی دنیا ہی برباد ہو گئی آخرت برباد
برباد ہو گئی 4 دن کی چاندنی 4 دن کی چاندنی پھر آج ادو خوش آمدی لگے پین ادو سجے کھبے لگے پین 4 دہاڑے بعد کوئی نظر نہیں آوڑا 4 موڈے کندھا دے کے تینوں انہا قبر سٹ دینا ہے اتھے قبر رب نو اکیلے جواب دے سے کبھیا جواب دے سے اتھے تیرے نام کوئی بندہ نہیں ہونا اتھے تیرا کوئی حامی نہیں ہونا اتھے تیرا کوئی خوشامدی نہیں ہونا اتھے تیرا کوئی معین تے مددگار نہیں ہونا اتھے اگر تیری جان چھٹنی ہے تا اسے کلمے نال چھٹنی بے شک تے کلمے نال تاں چھڑ سی جے کلمہ نال ہویا تا جے کلمے دا سودا بندہ دنیا تے کر گیا تا قبر تے گیا خالی پنجرہ تے کرنگا گیا توجہ ہے وہ تا خالی ہے نا وہ دے اندر تا کوئی شے کوئی نہیں یعنی اتھے بندے نو روشنی مل سکے اتھے بندے نو نجات مل سکے اتھے بندے نو کامیابی مل سکے توجہ ہے جاگ دے پہ ہو ابو جہل آتا ہے چنگی گلیں پیچھا ہٹوان آکے تینوں مخالتا ہے جیڑا محمد دے کلمے پڑھن والا ہے او کدے پیچھے نہیں ہٹے سارا جہان ہٹ ونجے محمد دا غلام کدے نہیں ہٹدا او سکھے جلدی کرو انہوں لٹا دے وہ توجہ ہے انہوں لٹا دے وہ مائی بوڑھیے کمزورے او بندہ ستا پہ گئے حضرت پیچھے دیکھو ہاں ایو میں تو انہوں پہلے رکھا منزل دور آرام نہ کرنا تو ساں آدھ تھالے میں نا آدھ دھپیج کام نہیں بڑھلا چھولے دا وڑ نہ بڑھو یاری بڑھو یاری ہوندی ہے توڑ علی توجہ ہے نعرہ تکبیر تو ساں موڑ آلے ہو کہ توڑ آلے ہو آدھ کھڑا کرو جڑے موڑ آلے ہو سارے تو اچھا بھی جاگ دے پہ ہونا چلو جڑے سنتے پہ ہون او بھی جاگ بجو تو انہیں جگانے واسطے اتنی اشارہ کہا آپ کو سبحان اللہ ابو جہل نے لٹا دیتا ہے اپنے بندے بلا لیں انہاں نو ڈنڈے تے سوٹے دے دیتے نو دے ہتھاں تے پیراں دے اوتے بڑے بڑے بھاری پتھر رکھاں دیتے تے مارنا شروع کیتا نہیں ہتھاں تے ماردا پیا بھائی زنیرہ بے ہوش ہوندی نال مکے دے قریشی گزر دے جڑے ویلے انہاں ویکھے کہ ابو جہل نے تے اتنی مارے کہ مائی دے خون دے چھینٹے پڑ دے اتنا مارے جو مائی بے ہوش ہو گئی حرکت ہی کوئی نہیں آخر لگے حیا کر شرم کر اس مائی دے ہاتھ کھلا اٹھے دے اور آزاد دے اتے آکے دے اپنی طاقتہ کھلا وکھے دے اور بس کرو مر گئی ہے اور تو مر گئی ہے وہ دے اندر حرکت ایمان کی کوئی نہیں اس نے ابو جہل پیچھا ہٹ دے والے جنے ملے پتھر ہٹائے گئے والے مائی صحبہ دے وجود جو خون حصدہ پہ ہے خون کدے بازو چوٹر نکل دے پیر چوٹر نکل دے سینے دے کنڈ چھڑی گئی خون پہ نکل دے تھوڑی دیر بعد مائی سنیرہ نو ہوش آیا اس نے ابو جہل اتے تماشا ویدہ کھلا کے ہونے ہمر ویسی ہونے اندی روح پرواز کر ویسی مگر مائی صحبہ نو جنے والے ہوش آیا آنکھ کھلی تے زبان حرکت جائیے ہون ہلے نے بندے نے کان لایا کہ میکھا مائی کے پیان دیئے اس مائی دی زبان چوئیوں سے نے اہستہ اہستہ آواز نال نہیں فواز نال کمزور آواز نال پھر پڑھ دی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جنہوں نے اس قلب دی آواز سنی اس کے ابو جہل اس آجے بھی کلمہ کو نہیں چھوڑیا ایتا ہون میں لا الہ الا اللہ دے ویرد پھر پڑھ دیئے ایتا ہون بھی اپنے مسئلے سے قائم ہے ایک اپنے امام تے ہون بھی ڈٹی ہوئی ہے ایک پیچھن تک ہونی انٹی جنہیں میں نے مائی زنیرہ نو اٹھا کے بٹھایا دے اس نے ابو جہل نے ہون کے خیال ہے زنیرہ آدھی میرا وہ پرانا حال ہے کوئی نمہ خیال تا میں نہیں بڑا جو ہے
نواں خیال جڑے ایمان تے قائم ہوندے انہاں دے وہ پرانے خیال ہوندے وہ روز نوے نوے خیال نہیں کٹھے دے تے نہیں بنے دے وہ اسے خیال تے قائم ہوندے سوف واستقامو رب اللہ جو آخے سی وہ اسے تے قائم ہے والگردن تے آئیاں پھر ونجن جسم دو ٹکڑے ہونے تامی اسے گل تے قائم ہوتا ہے جنہی گل آج تو پہلے کی تھی صرف موت اللہ آج اسے گل تے سن استقامو استقامتن نونا بڑھ کے بکھا رہی ہے مائی صحبہ وہ کو جانا دیتے نہ کے خیالے آنکھیں میری جان تا جا سکتی امام تا سودا نہیں ہو سکتا اب جانا کہ چلو ان وجہ بھی مت کو نہیں آئی انج کرو جلدی کرو انگارے دکھاؤ تے بکھاؤ دے وہ انگارے کٹھے کیتے گئے وقت دے جلدی کرو لوہے دیا سلاخہ بنا کے کھیلنا ہو جدو تے لوگ تکے بنا کے تے لوگا رو کھواندے ہوں گے اور لوہے دیا سلاخہ بنائیاں گئی ہیں انگارے آتے رکھیاں گئی ہیں تھوڑی دیر تو بعد اس لوہے دی شکل بھی آگ اختیار کر گئی ہے جی میں آگ دی شکل ہوئے سیکھا دی شکل ہو گئی ہے اور لوہے بھی سلاخہ ہوئے آگ دی شکل ہو گئی ہے جنہے میں انگارے دی شکل بن گئی ہے وہ سیکھا اس میں لے کو جانی یہ اٹھا کے جان لیا دے سنرا پتہ نہیں ایک کے دے واسطے میں تیار کی طرح پتہ یہ کہ چیز پہ کس وقت تیار ہوئی ہے سنرا دا ایمان میں آکھا لگی او عدت للکافرین او عدت للکافرین اے جڑے انگارے نظر آنے پر انہاں میں تو سڑ سے تیرے حواری تو سڑ سے تیرے خوش آمدی انہاں بھی تیرے نال مننے تے تو بھی مننے اللہ نے آگ تیار کی دی وقودها الناس والحجار او عدت للکافرین اے جہنم دی آگ دے اندر مشرکہ نے سڑ اور ایک گل ابو جہل نو کرنی کوئی سوکھا کام نہیں وہ آگ سکتا ہے جڑا اپنے ایمان دا سودا نہیں کر رہا سب پتہ ہے جان لگی ویسی ہور کے ہو سی موت تا ایک دن آمنی اس سے لے ابو جان نو آکھا لگی او عدت للکافرین اے آگ تیرے واسطے تیار ہوئی ہے تیرے سنگیاں واسطے تیار ہوئی ہے اس میں لے اس مائی صحبہ نے گل کی تھی ابو جان غصے دے اندر آیا اٹھیا اٹھ کے دے سلاخی سا سنجی آنکھ دے اندر ماری آنکھ دا آنا آگ دے اندر کتنی برداشت کر سکتے پھر کے باہر آ گیا والد ہون بھی موقع آنکھیں کوئی موقع دی لوڑ نہیں تو ہی سلاخ مار کے کھپی آنکھ بھی پگھلا کے پانی بنا دیندہ جڑے ویلے مائی صحبہ نبینی ہو گئی ہے اکھا تو محروم ہو گئی ہے بسارہ تو محروم ہو گئی ہے اس ویلے ابو جان او دی پانڈی تاریاں کھلی بجے دیئے خوشیاں منا رہی ہے آدھے پینا سنرا سکتے اے بیک پاوے نات نہیں منیا انہوں نے غصے نال تیری آنکھاں کٹ دیتیاں فلانے پاوے نہ منیا بھی اج انہوں نے بے ادبی تے گستاخی دی وجہ نال تو اندھی ہو گئی ہے تیری آنکھاں دی بسارت ختم ہو گئی ہے آنکھاں لگی ورب القام لا تزر اللہ والعزا میں رب کعبہ دی قسم ہے اس ککھ دے برابر نفع دی طاقت کوئی نہیں ککھ دے برابر نقصان دی طاقت کوئی نہیں ما اصحاب مصری الا اللہ آکے ساڑھے بابے لات منا تھوڑا تینو انہا نہیں کیتا تا واتے اکھاں کیویں گئی ہیں آکھاں لگی الا اللہ لا الہ الا اللہ تے وانا لوی اللہ تے موڑن والا بھی اور جس اکھا دی دیا ہر اس سے رب نے میرے کو اکھا واپس لے لئے نے ربی قادر
گل مقابلے تے آ گئی ابو جہل آکھن لگا ساڈے خداواں نے تیری اکھاں کڈیاں جے تیرے خدا وے طاقت ہے تو اس آنکھ موڑ دے وے تاکہ اتھائی در میدان وچ مک ونجے جڑے ویلے اس نے توحید دے اوتے حملہ کیتا ہے اللہ دی قدرت تے حملہ کیتا ہے مشرک نے اس ویلے مائی دا وجود زمین تے تڑپن لگے آکھن لگی اللہ اکھاں تو دتیاں نہیں کوڑیاں بھی تو نہیں مگر مشرک لوگ تانے کھڑے مرے کس طرح ستاتے ہیں یہ متحد نظام ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو اللہ اتائی سمجھی کھڑے انہاں دا قادر کوئی نہیں انہاں دا کریم کوئی نہیں انہاں دا ولی وارث کوئی نہیں انہاں دا ناصر تے معین تے نصیر کوئی نہیں انہاں دا ولی کوئی نہیں اس واسطے بھج کے بیت اللہ دا پردہ چک کریں گے بیت اللہ دا پردہ پکڑ کے آنکھن لگی اللہ اکھاں تو دتیاں نہیں تے لائیاں بھی تو ہی نہیں قیامت تک جے مینوں زندگی جا دے ویا میں جیندی رواں اللہ دی قسم ہے مینوں تیری ذات دی قسم ہے تیری توحید واسطے اکھاں دتیاں میں کدے بھی واپس میں تیرے کولوں کدے نہ منگڑیاں ہن تو دیتی ہانی تیری توحید تے ایمان تے قربان ہو گئی میرے واسطے سودا سستا پسند مگر ایک مشرک ابو جہل تانے کھلا مرے دا کہ تیرا خدا کتھے میں اللہ سیاں اپنی توحید دی لاج رکھن واسطے جے میں کو واپس اکھا چڑے میں وہ تیرے خزانے کمی تک کوئی نہیں انہی دعا کھلی مگدی تے بیت اللہ دا پردہ پکڑی کھڑی تا جو اللہ پاک نے اس مائی زنیرہ دی دعا سنی تے عرش کریم تک دی آواز جان کے تے اللہ دے دروازے میں دستک دیتی ہے قبولیاں دے دروازے کھلے نے اجے مائی دعا کھلی مگدی ہے او دے ہاتھ کی اکھا دے کوئی نہیں آئے تے رد اللہ بصرہا اللہ پاک نے اُدیاں کھاں واپس موڑ دیتیاں اللہ نے انہوں بینا کر دیتا او ویکھن والی بن گئی اللہ نے دس دیتا کہ تیرے دل میں ایمان علی دولت آ جاویں ور ایمان علی دولت بعد ثم استقاموا اللہ فرماتا ہے دنیا میں جی میں توڑا ولی تے مددگارا تے آخرت جی میں توڑا ناصر تے مددگارا تشتہی انفسکم ونکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور اللہ پاک فرماتا ہے بل دنیا دے معاملہ انجو ہے میں جی میں آکھیں تو انج کیتا جی میں آکھیں میرا حکم آیا فصدق کما امرتا میرا حکم آیا ڈٹ ود جی میں آکھاں کھلو ود جی میں آکھاں کہلو ود جی میں آکھاں فصدق وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ انہیں تبلیغ کر دی میں آکھا انہیں مسئلہ بیان کر دی میں اللہ کیا آتا ہے انہیں مسئلہ بیان کر جی میں اے آتا ہے میرا دستور جی میں آکسی جی میں منشور آکسی جی میں میری جماعت آکسی جی میں میرے بزرگ آکسر جی میں میرے اکابرین آکسر ساری کائنات پچھے قرآن میں اگر قرآن جو مسئلہ آ گیا ہے اگر جماعت مننے تے بھاوے نہ مننے تیرا پیو مننے تے بھاوے نہ مننے تو پیو مکان کر سکتے ہیں جی میں ابراہیم نے کیتی گئی ملت ابراہیم دی چل دی گئی نا ابراہیم علیہ السلام پیو دی منی ہے یا کانڈ کیتی ہے توجہ ہے کانڈ کیتی ہے صرف کانڈ نہ کیتی ہے توجہ ہے اس کو کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین او بابا چھڑی
گھڑ نہیں کیتی نال برات اعلان کر کے آخریاں تو میرا نہیں میں تیرا نہیں تبرع منہ ہٹ گیا اس کو پیچھے ہو گیا اعلان بھی کر دیتا بدا بیننا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ قیامت تک واسطے جنگ جاری رہنی ہے تو سارا فاصلہ قائم رہنا ہے اسا ایک دوے نال نہیں ملنا اس وقت تک جب تک حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ جب تک اللہ دے قرآن کے مطابق اللہ دے حکم دے مطابق ایک پلیٹ فارم تے جمع نہ تھی ونیو او پلیٹ فارم کہنا ہے تؤمنوا باللہ وحدہ او کلہ ہر لحاظ نال کلہ ذات جکلہ عادات جکلہ صفات جکلہ کمال جکلہ جلال جکلہ جمال جکلہ وحدت جکلہ ریاست جکلہ سلطان تکلہ حنان تکلہ منان تکلہ یزدان تکلہ رحمان تکلہ تیرا رحیم تکلہ کریم تکلہ ایک کوئی نہ ہر لحاظ نہ لو تؤمنو باللہ وحدہ اسے کلے نو منو تے کلہ کر کے منو اے اللہ دا حکم ہے فاستقم کما امرتا فاصدع بما تؤمر مسئلہ لوگوں دی مرضی والا بیان نہیں کرنا جماعتاں دا مسئلہ بیان نہیں کرنا اپنا بیان نہیں کرنا کسی پیر بزرگ دی مرضی والا نہیں کرنا عوام کو خوش کرن والا نہیں کرنا اپنے ووٹ بتھانے واسطے نہیں کرنا اپنے خوشامتی کٹھے کرنے واسطے نہیں کرنا بس ظالمہ تو مر و آرزان المشرکین انا کفینا کل مستعزین اللہ فرمانا ہے میری مرضی کا مسئلہ بیان کی تو میرا پیغمبر میں تینوں کلہ ہی کافیہ کسے دی تینوں لوڑ بھی کوئی نہیں ہونی کسے دی تینوں تھوڑ بھی کوئی نہیں ہونی کوئی رلے تے بھاوے نہ رلے کوئی آوے تے بھاوے نہ آوے کوئی حمایت کرے تے بھاوے نہ کرے کوئی تینوں سجد بننے تے بھاوے نہ بننے کوئی تینوں اپنا بڑھاوے تے بھاوے نہ بڑھاوے اللہ فرماتا ہے میں تیرا تو میرا اچھا اے دسو اصل تو دنیا تے رب نو راضی کرنا یا لوگاں نو کرنا ہے موٹی گل دسو اسا کینو راضی کرنا ہے جے سارا جگ ناراض ہوئے تے رب راضی ہوئے گل بن گئی کہ نہ بن گئی جے رب ناراض ہے تے سارا جگ توجہ ہے جگ بھی راضی سارے گلاس بھی توجہ ہے ساری چٹوریاں ہی راضی ہوئے ساری مگریاں ہی راضی ہوئے اللہ کریم فرماتا ہے تیرا ککھ بھی نہیں بڑھنا سب شاید ہی بیٹ بننی کی تو اگر کچھ بناونا چاہتا ہے تا ایک مینو راضی کر گیا وال کیا نتیجہ نکل سی باتشتہی انفسکم والآخرت اجمعت نواقن دنیا تے تو میری منی جی میں میرا حکم آیا تو اومن کیتا دنیا تے تو میرا حکم من کے تو اپنی خواہشاں قربان کر دیتی ہیں اپنی مرضیاں قربان کر دیتی ہیں اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ آج تیرے واسطے او کچھ جڑا تیری مرضی ہوئے جڑی تیری خواہش ہوئے جڑی تیری چاہت ہوئے آج او کم ہونا جڑا تیری مرضی نالا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتا ہے آج تا میں تینوں اتنی آزاد کر دیتا ہے جڑا کچھ میں دیواں او بھی تیرا تے ایویں بندہ جنت وچ بیٹھا اسی تے کوئی شے پسند آوے سی کوئی حور پسند آ گئی ہے کوئی نور پسند آ گئی ہے کوئی غلمان
پسند آ گئے، باغ پسند آ گئے، محل پسند آ گئے، اللہ نے جنم دیتا ہے وہ تو اسے داؤن ہے، اللہ دا مات داؤن جڑی چیز تے ون کے دعویٰ چکرے جو اللہ اے بھی میری ہو گئی، اے بھی میں موڑ کے نہیں دے گی، اللہ دا اللہ کون جڑی میں دیواں وہ بھی تیری تے جڑی شے تے تو قبضہ کر گنے وہ بھی تیری میں موڑ کے گھرنی کوئی نہیں، کیوں اللہ فرماتا ہے دنیا تے تو اونج چلے آئے جی میں آخیا، دنیا تے اونج کیتا جی میرا امر آیا، فاستقم کما امرتا، اللہ اپنے پیغمبر نو یاد سونے ڈٹ ون جی میں تینو آنکھا اوے ڈٹ ون، تبلیغ اوے کر جی میں آنکھا، باز اوے کر جی میں آنکھا۔ اللہ تو کیویں آدھا ہے؟ اللہ دے فاسدہ مسئلہ کھول کے بیان کر، گول مول کریم رو اے نہیں چلنا میرے دربار دے اندر، مسئلہ انج نہیں چلنا، پردے پا کے نہیں چلنا، پھیر پھیر کے نہیں چلنا، جو ہے جڑے مسئلے نو قرآن و سنت دے مطابق حق اللہ بیان کیتا ہے انہوں حق سمجھ کے کھول کے بیان کر، اور پیچھے موڑ کے نہ ویکھی کتنے راضی بیٹھے، کتنے ناراض بیٹھے، کتنے اپنے ناراض ہیں، کتنے پرائے ناراض ہیں، وال ایک گل نہ سوچی وال ایک گل سوچی، اے جڑا مسئلہ بیان کیتا ہے اللہ دا حکم سمجھ کے کیتا ہے، تے جدو اللہ دا حکم بندہ سمجھ کے کرے والو اس کو پیچھے ہٹ دا نہیں ہوتا، جاگ دے پہو کہ ستے پہو۔ اس واسطے اللہ پاک نے تیرے میرے واسطے جڑا قانون بنایا ہے وہ قانون اسے واسطے بنایا ہے کہ تیری زندگی بناون واسطے، تیری فلاح واسطے، تیری خیر واسطے، تیری اچھائی واسطے اللہ قانون بنایا ہے کہ بندہ کلمہ تا پڑھ لے آئی نا اور میرا حکم میں اس کلمے دے ہوتے ڈٹ وائن تا اللہ اپنے پیغمبر نو آکے فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرا پیغمبر تیرے واسطے بھی ڈٹ ونجن دا مقامی، اللہ کیڑی چیز تے ڈٹ ونجن، اللہ فرماندا فاستمسک بالذی اوحی الیک، جڑی کتاب میں تیری طرف وحی کیتی ہے اس کتاب نال واز کرنا ہے، اس کتاب نال تقریر کرنی ہے، اس کتاب نال بیان کرنا ہے، انک صراط مستقیم، اسے قرآن بیان کرنا سچا رائے، اسے قرآن بیان کرنا صراط مستقیم، اسے قرآن بیان کر کے ڈٹ وننا یہ صحیح تے سچا راستہ ہے۔ اس واسطے میرا پیغمبر وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے جڑا قرآن ڈٹ کے کھل کے بیان کھنا کرے دے، اے میرا محمد احساس میں تیرا بنایا، میں لوح محفوظ تو نازل کرن لگا، میں آسمان تے نہیں رکھیا، زمین تے کسے ٹکڑے تے نہیں اتاریا، درختہ تے نہیں اتاریا، پہاڑا تے نہیں اتاریا، نزلہ علی قلبک، میں تیرے دل تے قرآن اتاریا، سنیا اتنی دور منزل تو چل کے تیرے سینے تے آیا کھلا ہے، اور اس ذات دی قدر کر میرا پیغمبر، اس نو کھول کے بیان کر، ہمیں کوئی راضی ہوگی تے ہمیں ناراض ہوگی، اس شے دی پرواہ نہیں کرنی، اس وقت جدو کھول کے بیان کرے اعرض عن المشرکین، جنہاں نے دل وچ شرک لگا دھویا تیرے واز نو پسند نہیں کرنا، تے سونے متاؤنا دے متھے ویکھے، متاؤنا دے متھے تے وٹ چڑھے ہوئے ویکھے، متاؤنا دیا بوتھیاں چپیاں ہوئیاں ویکھے، جو اے نراز ہو دے پہن، ای چاچا ہونا نراز ہے تے فلانے خاندان لالے، انہاں دیا پرواہ نہ کری، اعرض عن المشرکین، اے میرا محمد مشرکہ نو کنڈ کری، انہاں لے پاسے اپنا منہ بول لمی، انہاں دی پرواہ نہیں
نہیں کرنی کیوں جو میں اللہ دا حکم بلغ ما انزل الیک من ربک تیرے رب دے طرفوں حکم آ گیا تبلیغ کر تیرے رب دے طرفوں امر پہ آندا ہے ذکر بالقرآن ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین حکم واز کر نصیحت کر بیان کر اعلان کر تقریر کر تفسیر کر تبشیر کر تنصیر کر تعلیم دے میرا حکم میرا پیغمبر میرا حکم سمجھ کے او کچھ بیان کرنا انزل الیکا جڑا تیری طرف نازل کیتا گیا ہے ساڈے واسطے اللہ دا قرآن منشور ہوئی ہے ساڈے واسطے اللہ دا قرآن دستور ہوئی ہے ساڈے واسطے اللہ دا قرآن یہ ساری زندگی دا عمل بھی ہے ساڈے واسطے نمونہ بھی ہے ساڈے واسطے ایڈیل بھی ہے ساڈے واسطے تعلیم دا تبلیغ دا نصاب بھی ہے تبلیغ دا نصاب بھی اللہ آپ جو آکھے میرا پیغمبر تیرا نصاب جڑا نا بیان کرنا اللہ او میں عرش تو اتارے ہیں یہ زمین تو بڑے ہویا ما انزل الیک من ربک تیری تبلیغ دا نصاب جڑا میں آپ متعین کیتا ہے اس وقت سنیا اس سے حکم تے قائم ہو ون فاستقم کما عمر تا جیویں میں آکھی ونیا انہیں ڈٹ ون تے اسے کام دے ہوتے کھلو ون ول پیچھا پڑ کے نہیں بیکھنا ول کسے دی روح رعایت بھی نہیں کرنی ول میرا پیغمبر کھلے دل نہ کھلا الفاظ دے اندر مسئلہ توحید بیان کرنا تیرا کام ہے تیرے دشمنہ نال بدلہ لینا انتقام لینا یہ میرا کام ہے اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اللہ دا سوڑیا مسئلہ بیان کر سے تا لوگ مذاق کر سے لوگ تیرے تے فتوے لا سے مخالفت کر سے قتل دے منصوبے بنا سے تینوں اپنے علاقے وچوں بولو محمد پاک نو کڑھیا نے کو نہ کڑھیا دے انہاں علاقے چوں نہیں کڑھیا اپنی برادری وچوں بھی کڑھیا اے ساڈی قوم دا بھی اے ساڈی برادری دا بھی اے ساڈا اپنا بھی ساڈا کچھ لگدا بھی انہاں ہر پاسوں کڈ دیتا اللہ عرش برین تو تسلی دیتی سونیا کہ زمین تے تیرے دشمن ہیں عرش برین تے تیرا سجن تے ہے نا سبحان اللہ تو اس سے سجن تے توکل علی الحی الذی لا یموت اس سجن تے بھروسہ رکھ جس نے موت نہیں آنی اس واسطے میں تیرا سجن بھی کافی ہوں میں تیرا ناصر تے معین تے مددگار بھی کافی ہوں اس واسطے تو کسے دی پرواہ نہ کر جدو مسئلہ کھول کے بیان کر سے تیرے دشمنہ نال میں آپ نبڑ ساں اللہ سچا کہا کہ نہیں آتا اس واسطے دوستو ہکا گل جڑی میں تواڈے نال کیتی ہے اسے گل تے قائم ہو ونجو جیڑا مسئلہ تسا سنیا ساڈے بزرگاں کولوں او مسئلہ کل بھی سچ ہے تے اج بھی سچ ہے بولو بولو سچ ہے اے نہیں ہو سکدا کہ کل سچ ہے تے اج او دے وچ اے تبدیلی جڑی آئی ہے نا ساڈے ملک تے ہر شے نو رنگی کھڑی ہے اے ہر شے نو اے صرف پاکستان تبدیلی نہیں مولوی ہی تبدیلی آ گئی جماعتاں وچ بھی تبدیلی آ گئی دیہاتاں وچ بھی تبدیلی تے شہراں وچ تبدیلی اللہ دا نام ہے اس تبدیلی والے سیلاب تو بچ کے روائے جیڑا مسئلہ 50 سال میرے استاد بیان کیتا ہے اسے ڈٹ سچ وہ مسئلہ سچ ہے اور مسئلہ قرآن دا ہے اللہ سچے دی قسم ہے اللہ دی ذات شاہد ہے اللہ دی ذات گواہ ہے کہ مسئلہ اگر انہاں دا کوئی قرآن سنت دے خلاف ہے تو میں بھی منن واسطے تیار کوئی نہیں اگر قرآن سنت دے مطابق ہے تو ول اے نہیں ویکھنا اس بیان کیوں کیتا ہے اس کی لہذا میں منیندا کوئی نہیں اسانو اس سد رکھن دی ضرورت کوئی نہیں مسئلہ قرآن دا تو بیان کرے تے سر رکھاں دے میں بیان کرا تے سر رکھاں دے کوئی غریب کرے تے سر رکھاں دے کوئی امیر کرے جماعت دا تے سر رکھاں دے کوئی مناظر کرے تا بھی سر رکھاں دے اگر مسئلہ بیان نہ کرے
بھاویں کوئی امیر ہے، بھاویں کوئی مناظر ہے، بھاویں کوئی مولوی ہے، بھاویں کوئی خطیب ہے، بھاویں کوئی پیر ہے، بھاویں اپنا ہے، بھاویں پرایا ہے، اسا اونوں تو چھوڑ سکتے ہاں، رب دے قرآن نو نہیں چھوڑ سکتے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا